السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 یعنی 56 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم نازل فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس لیے سب ایمان والوں کو چاہیے کہ ان پر بھی درود و سلام بھیجیں۔ اس سلسلے میں مولانا نے اپنی تفسیر میں کچھ وضاحتیں پیش کی ہیں، وہ آپ سماعت فرمائیے۔ بڑی اہم وضاحتیں ہیں۔ آپ لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اس آیت کی تفسیر حاشیہ نمبر 106 میں کہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی پر صلوات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ بے حد مہربان ہے، وہ آپ پر بے حد مہربان ہے، آپ کی تعریف فرماتا ہے، آپ کے کام میں برکت دیتا ہے، آپ کا نام بلند کرتا ہے اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ ملائکہ کی طرف سے آپ پر صلوات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پر انتہا درجے کی محبت رکھتے ہیں آپ سے، اور آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبے عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سر بلند کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فروغ بخشے اور آپ کو مقام محمود پر پہنچائے۔ یہ تو اللہ اور اس کے جو فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، تو وہ اس کی تفصیل ہے کہ وہ کیوں کر بھیجا جاتا ہے، کیوں بھیجا جاتا ہے۔ اب دوسری بات آتی ہے کہ مومنوں کو، مسلمانوں کو جو ان پر درود و سلام بھیجنا ہے، تو وہ کس طرح بھیجا جائے۔ اس کی تفسیر میں مولانا وضاحت اس طرح لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ یہ حکم جب نازل ہوا تو متعدد صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو آپ ہمیں بتا چکے ہیں، نماز میں السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنا چاہیے، اور ملاقات کے وقت السلام علیکم یا رسول اللہ کہنا چاہیے، مگر آپ پر صلوات بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضور نے بہت سے لوگوں کو مختلف مواقع پر جو درود سکھائے وہ مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ یہاں بھی مولانا نے مختلف صحابہ کی طرف سے جو درود بیان گیا ہے ان کی تفصیل لکھی ہے، لیکن مختصراً سب سے اہم کعب بن عجرہ کی حدیث ہے، جس میں آپ کہتے ہیں، آپ نے جو درود کا طریقہ بتایا ہے اور صلوات کا طریقہ بتایا ہے، وہ یہ درود ابراہیم ہے، جو کچھ اس طرح ہے: اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے۔ یہ روایت کعب بن عجرہ سے ہوئی ہے، اور یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد، امام ابن ابی شیبہ، عبدالرزاق، ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور پھر اس کے اجر و ثواب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مزید احادیث ہیں،
جو کچھ اس طرح بیان ہوئی ہیں، ان کا مختصر احوال یہ ہے کہ یہ امر کہ حضور پر درود بھیجنا سنت اسلام ہے، جب آپ کا نام آئے اس کا پڑھنا مستحب ہے، اور خصوصاً نماز میں اس کا پڑھنا مستحب ہے، اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ اس امر پر بھی اجماع ہے کہ عمر میں ایک مرتبہ حضور پر درود بھیجنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اس کا حکم دیا ہے۔ یہ علماء کی رائے ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اس بارے میں، وہ بھی مختصراً میں یہاں بیان کرتا ہوں۔ یہ احمد ابن ماجہ کی روایت ہے، جس میں آتا ہے کہ جو شخص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے، ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں آیا ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں آیا ہے کہ قیامت کے روز میرے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ پھر ترمذی کی ایک اور روایت آئی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ صدق رسول الکریم۔ تو یہ ان وضاحتوں سے اور ان احادیث سے درود السلام جو صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرنے کی ہدایت آئی ہے اس آیت میں، اور اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے، اور طریقہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح یہ بھیجنا چاہیے، اور اس کا پھر اجر و ثواب جو بیان کیا گیا ہے مختلف حدیثوں میں، ان سے ہمیں اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ترغیب ملتی ہے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے اور جب بھی ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔